یہ جو گرہن آ رہا ہے چاند گرہن 18 ستمبر کو لگ رہا ہے، یہ پاکستان میں 5 منٹ کے لیے نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ جب گرہن میں آئے گا تو کن بروج کو فائدہ دے گا. ایسا نیگیٹو ایفیکٹ آ سکتا ہے، مگر اگر وہ کوئی پریکاشن لے لیتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. مطلب جو کام رکیں گے وہ نہیں اثر بھی نہیں ہوں گے. ہاں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی. آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں. رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے آپ لوگوں کے جو بھی جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. ناظرین، آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ 18 ستمبر کو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، بلکہ اس کے بعد ہم سورج گرہن کے حوالے سے بھی ویڈیوز کریں گے، پری اور پوسٹ افیکٹ کی جو چیزیں اب چل رہی ہیں، کیونکہ اب انٹر ہو گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ستمبر کے اندر جو یہ چاند گرہن 18 کو لگ رہا ہے، اس سے بہت سی ویڈیوز جو ہیں ہم نے کی ہیں اس کے اوپر. اور ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا جو ہم نے کی ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں. پریویس ویڈیو بھی دیکھیں، اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے پازیٹیو افیکٹ، پازیٹیو زوڈیک سائن اور الفابیٹ کے حوالے سے بتایا ہے. لیکن یہ جو چاند گرہن کی ویڈیو ہے، یہ خاص طور پہ خواتین اور خاص طور پہ ان مرد حضرات کے لیے جو چاندی کے شوقین ہیں اور وہ پہنتے بھی ہیں اور اس سے بینیفٹ بھی لیتے ہیں. خاص طور پہ مال و دولت کے اضافے کے لیے وہ میٹل ہے جو آپ اگر ویئر کریں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، تو آپ کو ایک تو اثرات سے بھی بچیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ کو مالی بینیفٹ بھی ہوگا. تو یہ جانتے ہیں وہ کون سے زوڈیک سائن ہے. ٹاپ زوڈیک سائن اور الفابیٹ کا ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. اور کیا آپ کا زوڈیک تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس چاندی کو فوری طور پہ ویئر کریں، نہیں پہنتے تو جیب میں رکھیں تاکہ آپ کو اس کے اثرات ملیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب، یہ میٹل کے اوپر جو ویڈیو ہم کر رہے ہیں، اس کے اوپر چاندی کے اوپر جو ویڈیو کر رہے ہیں، 18 ستمبر کو چاند گرہن لگ رہا ہے. کچھ بروج ایسے ہیں جن کو تو مالی بینیفٹ تو ہو رہا ہے، لیکن کچھ بروج ایسے ہیں جن کو نہیں ہو رہا. تو وہ کیا ویئر کریں جس سے ان کی زندگیاں تبدیل ہوں اور ان کو یہ بالکل بھی ٹچ بھی نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فلک صاحب، آپ نے جو انٹرو دیا ہے نا، مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں اب چاندی کی کان کے اوپر بیٹھ گئے. ایسے آپ نے انٹرو دیا، میں تو پریشان ہو گیا کہ صحیح نہیں دیا؟ نہیں صحیح دیا ہے. اچھا، کہ چاندی کے شوقین جو ہیں اچھا، تو وہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک ہے نا، آپ نے کہ چاندی کا وہ خزانہ دریافت کر لیا اور اب آپ اس کو سیل آؤٹ کریں گے. اچھا، وہی لگ رہا تھا. اور ایک انڈین ہے نا، وہ ایک اینکر تھا، ذرا غور سے دیکھیے اس شخص کو، ارے ہو گیا، تو بات کچھ بھی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر ناظرین بات ضرور ہے، ایسا نہیں ہے. بہرحال آپ کا انٹرو بڑا جاندار تھا جی، ہمیشہ کی طرح. اچھا، یہ جو گرہن ہوتے ہیں نا، ان سے انسان کو ایک نا وہ نقصان کا بنایا ہوا کہ جی گرہن لگ جائے گا تو پتہ نہیں کوئی جی اٹھے گا، کوئی مر جائے گا، کوئی اس طرح کی بات. گرہن ہمیشہ جو ہے نا فائدہ بھی اس کا آتا ہے، اس کے اوپر لوگ کم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو گرہن آ رہا ہے چاند گرہن 18 ستمبر کو لگ رہا ہے، یہ پاکستان میں 5 منٹ کے لیے نظر آئے گا. ٹھیک ہے، مگر پوری دنیا میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں، انٹارکٹیکا میں، پھر اس کے بعد امریکہ میں، افریقہ میں بھی اور امریکہ میں بھی، امریکہ میں بھی، یو ایس میں یہ نظر آئے گا. اس کے بعد یورپ میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بینیفٹس بھی دیتا ہے. اس کے آفٹر ایفیکٹس، پری ایفیکٹس جو آتے ہیں، ابھی تو ہم پری میں سر گزر رہے ہیں نا، یہ جو ایفیکٹس چل رہے ہیں. ہاں جی، پری میں چل رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ پوسٹ ایفیکٹس بھی تو ہم نے دیکھنے نا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر 2 اکتوبر کی آپ نے جو ذکر کیا ہے سورج گرہن، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ابھی فی الحال ہم یہ کرتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ رولنگ پلانٹ ہے، بلکہ میں اس طرح بتاتا ہوں، یہ لگ رہا ہے پائسز میں. اچھا، پائسز کے 25 ڈگری کے اوپر یہ گرہن جو ہے یہ لگ رہا ہے 18 تاریخ کو. ٹھیک ہے، اور جناب علی یہ جو گرہن لگا ہے نا، لگ رہا ہے جو یہ 16 ستمبر 2016 کو اس طرح کا ایک گرہن لگا تھا جس کے اس طرح سے ایفیکٹس آئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی 2016 والی ایک طرح کی ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو اس گرہن کے حوالے سے ریپیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پارشل لونر ایکلپس کہلاتا ہے. اچھا، مکمل چاند گرہن نہیں ہے، جزوی چاند گرہن ہے. پارشل کا مطلب جزوی، مکمل تو یہ ہوتا ہے نا پورا ڈھانپا گیا تو، اور وہ، مگر یہ کہ جزوی طور پہ. اچھا،
اب اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چاند جو ہے اس سے جو ریلیٹ کرتی ہے دھات، وہ دو ہیں بیسیکلی، چاندی بھی اور سونا بھی ہے، مگر چاندی جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اور جو مون ہے اس سے ہم ایموشنز پڑھتے ہیں، وجدان، انٹیوشن جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے کہ کون سا بندہ، اس کی قوت تخیلہ جو ہے وہ کتنی زیادہ مستحکم ہے، اسٹرانگ ہے، وہ دیکھی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو برج سرطان کے اوپر رول کرتا ہے نا چاند، تو سرطانی افراد جو ہیں پانی کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے، واٹر سائن ہے کیکڑے کا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چاند جو ہے وہ جب گرہن میں آئے گا تو کن بروج کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے، وہ چاند جو بروج ہم نے ڈسکس کیا اس کے اندر ہم نے ویڈیو کی ہے، پریویس اپلوڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، اس میں بینیفٹ بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے. اچھا، اس میں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جن کو کچھ تھوڑا سا نیگیٹو ایفیکٹ آ سکتا ہے، مگر اگر وہ کوئی پریکاشن لے لیتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. مطلب جو کام رکیں گے وہ نہیں، اثر بھی نہیں ہوں گے. ہاں. اچھا، ایک بات میں بتاؤں، یہ جو پتھر ہوتے ہیں، یہ جو دھاتیں ہوتی ہیں نا، یہ تقدیر نہیں بدلتی. ٹھیک ہے، میں بڑا سختی سے بلیو کرتا ہوں اس چیز کے اندر. ہر بندے کا ایک اپنا یقین ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا حکم ہو جائے تو پھر یہ پتھر یا یہ جو دھاتیں ہیں یہ آپ کے لیے دوا بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے لیے شفا کا باعث اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیتا ہے. یہ یقین اگر کریں گے میں نے چاندی پہن لی تو میرے پاس نوٹ آ جائیں گے، یا میں نے نیلم پہن لیا تو میں بڑا امیر ہو جاؤں گا، ایسا نہیں. اٹ از رانگ. دس کانسیپٹ از ٹوٹلی رانگ. دس از ٹوٹل شرک ہے یہ. ٹھیک ہے. ہاں، اب یہ جو میٹلز ہیں، میٹلز اور میٹلرجی دو ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے. اب میٹلرجیکل ایفیکٹس ان کے کیا ہیں؟ میٹلز جو ہیں ان کی جو کیا کہتے ہیں، ان کی افادیت یا ان کا فائدہ، چلیں ہم کیا لیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فائدے کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں بنائی. کینسر جو ہے اگر اس کو پہنتا ہے، پہلا برج ہے کینسر کا، زوڈیک سائن پہلا کینسر ہے. ٹھیک ہے. خواتین ہو یا حضرات ہیں، میل یا فیمیل، بوڑھے جوان، بچے بچیاں، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو یہ چاہیے، اگر ان کو ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا تو وہ ایچ والے لوگ ہیں نا، ایچ والے. ایچ والے. ہاں. اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں ایچ، ایچ میں بھی کہتا ہوں، ایچ ہوتا ہے لفظ. ہاں، آپ کو بہت یاد رہتی ہیں وہ. اچھا، 12 مون جو ہے چونکہ رول کر رہا ہے کینسر پہ. اچھا، تو کینسیرینز کو چاہیے کہ وہ چاندی کی چیزیں جو ہیں ان کو اپنے استعمال میں لیں. اب آپ کہیں گے جی چاندی کی چیزیں کیا، تو کینسیرینز کو میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم کے اندر نا کچھ لوگ جو ہیں وہ چاندی سے بنی ہوئی الواح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ چاندی کا کوئی ٹکڑا، لو جیسے ہوتی ہے، ہاں، چاندی کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اپنے پاس بٹوے میں رکھ لیا. ٹھیک ہے. وہ جو نیگیٹو انرجیز کاسموس سے آ رہی ہوتی ہیں نا اس ٹائم پہ، وہ آپ کے نیگیٹیوٹی کو ایٹ ٹائمز بلاک کرتی ہیں. اچھا. اور آپ کی جو مطلب تھنکنگ ہے، آپ کا جو موڈس اپرینڈی ہے، جو آپ کا موڈ آف ایکشن ہے، وہ پازیٹیو طرف لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. نیگیٹو انرجی بلاک کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے. کینسیرینز کو چاہیے کہ چاندی جو ہے وہ کسی بھی شیپ میں اپنے پاس رکھیں. چاندی از ناٹ دیٹ کاسٹلی کہ جی بڑا کوئی مہنگا میٹل ہے، وہ اپنے پاس کسی بھی شیپ میں. مطلب اگر واٹر ہم پی رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو وہ چاندی کے گلاس میں ہو جائے تو بیٹر. اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو یس، چاندی کی پلیٹس ہیں تو اس میں کھانا کھا لیں ان ٹائم میں. اور یہ رکھیں اپنے پاس. چاندی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہے یہ آپ رکھیے. 18 ستمبر سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، جو پری ایفیکٹس ہیں. پوسٹ ایفیکٹس جو آتے ہیں اس میں بھی یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اچھا. انگوٹھی ہے، انگوٹھی چلیں بنوا لیں، لیٹ سے لا نہیں بنوانی، کوئی اس طرح کی چیزیں. انگوٹھی چاندی کی جو ہے وہ مرد بھی پہن سکتے ہیں، خواتین بھی. چھوٹا اگر بچہ ہے تو وہ کینسیرین ہے، اس سے تو چھوٹی سی چاندی کی اسے، ہاں، اس کو رنگ پہنا دیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو برج آتا ہے نا فلک صاحب، وہ آتا ہے ٹورس. ٹورس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ وینس ہے. اور ان کے جو حروف ہیں وہ کون سے ہیں وہ آپ بتائیں گے؟ بے اور واو. ٹھیک ہے. یعنی انگلش میں بی اور ڈبلیو. بے اور ڈبلیو.
बीच में एम मिसिंग है, BMW नहीं तो बन जाता BMW BW। अच्छा, ये टॉरियंस जो हैं इनको ये चाहिए कि अपने जहाँ पे भी ये रह रहे हैं, अगर ये अफोर्ड करते हैं तो अपने कमरे के अंदर चांदी से बनी हुई कोई चीज जो है वो रखें, जहाँ पे सोते हैं, अपना जो लिविंग एरिया है ना, जहाँ पे ये लोग बैठते हैं, ठीक, जहाँ ज्यादा टाइम गुजारते हैं, इनको जो मिसाल के तौर पे ऑफिस है इनका, वहां पे वही बात आ जाती है, रिंग भी हो सकती है, कोई बर्तन खूबसूरती के लिए जो डेकोरेशन रखा जाता है पास रखें अपने करीब रखें। अच्छा, ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज जो कॉस्मोस से आ रही हैं वो एब्जॉर्ब उसके अंदर हो। टॉरसियन का भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, टॉरियंस। अच्छा, इनमें जो खवातीन है इनको भी ये चाहिए कि ये कोई ज्वेलरी जो है ये वियर कर सकती हैं, पहन लें, ठीक है, चांदी से बनी हुई। इसके बाद आ जाता है लिब्रा वाली जो खवातीन हैं, इनको नॉर्मली जो गोल्ड है, अगर जायचे पैदाइश में पोजीशन इनकी ठीक नहीं है तो गोल्ड इनको सूट नहीं करता। इनके लिए भी सूटेबल जो मेटल आता है वो चांदी आता है, ठीक है। अच्छा, ये जेवरात की शौकीन होती हैं क्योंकि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, जो लग्जरीज, ऐशो इशरत और परफ्यूम्स हो गए, खूबसूरती की चीजों के साथ अटैच्ड है। इनको चाहिए कि ये कोई खूबसूरत सा जो कड़ा होता है, ठीक है, वो बनवा के पहन सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मिलावट वाला भी हो सकता है, गोल्ड चांदी अगर मिक्स है, ये खाली चांदी ही होना चाहिए? नहीं, ये चांदी से इनको नेगेटिविटी अगर खुदा ना खास्ता आ रही है, क्योंकि कुछ लिब्रा ऐसे भी होंगे ना कि जिनका जायचा पैदाइश ठीक है तो उनको कुछ नेगेटिविटी आ रही है। अच्छा, ठीक है, हमने जो किया है पहले वीडियो हमने बताया है उसके अंदर कि ये पॉजिटिव रहेंगे, इनके साथ ये चीजें जो हैं, ये जब आ रहा है इसका हमने किया ना सन इन केतु वाला, उसके अंदर तो ये फायदा ले रहे हैं, मगर 17 तारीख को अगर फुल मून डे है तो फिर ग्रहण भी तो लग रहा है ना, उसमें ग्रहण भी है, प्रिकॉशन लेना है, एहतियात करना है, डोज लेनी है। हाँ, एहतियात जो है वो चांदी का कोई कड़ा जो है वो बना के पहन लें, ये कोई लॉकेट पहन सकते हैं, हाँ, चेन पहन लें, चेन पहन लें, लड़के जो हैं। हाँ, चांदी का कॉइन जो लोग अफोर्ड करते हैं वो अपने बटुए में चांदी का कॉइन रख लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीजें इनके माली मामलात में भी बेहतरी लाएंगी अगर ये ओवरऑल जो नेगेटिविटी है ना वो कट डाउन होगी अल्लाह की मेहरबानी से, और जो काम इनके चल रहे हैं वो रुकेंगे नहीं, कहीं जो भी इनके अपना काम शाम कर रहे हैं, हाँ, कुछ भी है, हाँ, ठीक। और ये है कि अपने नाम का मिसाल के तौर पे अल्फाबेट आप पहला, अच्छा, अगर वो बनवा लेते हैं, ठीक है। लिब्रा तो वैसे भी अगर बाय नेम जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो ROT है, ROT है, रेते और तोय हैं, ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं पता, अगर आपका नाम जुहेब है तो आप डेट ऑफ बर्थ से लिब्रा हैं, वो Z से है जुहेब, और आप लिब्रा हैं तो आप लिब्रा ही देखेंगे। अच्छा, इन लोगों को ना, कैंसेरियंस को, टॉरियंस को, लिब्रा वालों को मेंटल पीस जो है वो बहुत ज्यादा इंटैक्ट रहेगा, ये चीज इस्तेमाल करने से सुकून रहेगा, ठीक है। इसके जो हैजर्डस इफेक्ट्स हैं उससे अल्लाह ताला इनको बचाएगा। इसके बाद जो आखिरी बुर्ज है ना वो एक्वेरियस है। हाँ, एक्वेरियंस वाले जो है S से शुरू होता है, यासीन है, शीन है, से और स्वाद है। एक्वेरियंस को भी चाहिए कि चांदी जो है वो किसी भी फॉर्म में, बर्तनों की फॉर्म में कर लें इस्तेमाल, जो अफोर्ड करते हैं, लॉकेट्स पहन सकते हैं, रिंग्स पहन सकते हैं, ये बेसिकली चीज एक ही है। अच्छा। हम उसको मतलब किसी भी फॉर्म में यूज कर लें, चांदी बताना मकसद ये था कि ये 4 बुरूज हैं, इनको एहतियात करनी है इस वक्त से फायदा लेने के लिए। नेगेटिव एनर्जीज की जो एब्जॉर्प्शन है वो उस मतलब उनकी बॉडी में होने की बजाय अगर वो ये चीज अपने पास रखते हैं तो वो डाइवर्जन जो है वो लगती है और वो चीज जो है वो वहां पे यही 4 बुरूज है जिन्होंने करना है। अगर इसके अलावा कोई खुशौकतन अगर पहनना चाहे, कुछ साइटेरियस भी देख रहा होगा, स्पाइसेस देख रहा होगा, नहीं वैसे कर रहा हूँ, कुछ लोगों का होगा देख के वीडियो के, यार अगर हम पहनना चाहें इस नेगेटिव बचने के लिए, कि सिर्फ ये 4 बुरूज ही पहने, नहीं, इनको खास एहतियात की जरूरत है। बाकी भी पहन सकते हैं, बाकी भी पहन सकते हैं। अच्छा। वो अपने हिसाब से पहन लें, क्योंकि देखें लियो का मेटल और है, अच्छा ठीक है, जो कैप्रिकॉन है उसके लिए मेटल और है। लियो के लिए कौन सा है? लियो के लिए गोल्ड। अच्छा, वो गोल्ड पहने, वो तो सूरज ग्रहण की वीडियो हम करेंगे, उसमें बताएंगे डॉक्टर साहब कि नेगेटिव के लिए कौन सा है और पॉजिटिव असरात के लिए कौन सा है। बल्कि लियो वालों को तो पता लग गया गोल्ड पहनना है आपने, और भी है। अच्छा, और भी चीजें, ठीक है, और भी चीजें गोल्ड से रिलेटेड, क्रिस्टल्स भी हैं। ये बाकी लोग जो हैं, क्रिस्टल हीलिंग भी है, एक पूरी साइंस है। अच्छा, कुछ क्रिस्टल्स हैं वो भी एडवाइस होते हैं,
وہ آپ پوچھ سکتے ہیں میرے سے, ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر بھی پروگرام کبھی کر لیں. ویسے وہ انشاءاللہ. پوچھنا چاہے کہ کون سے کرسٹلز ویئر کریں, کون سے کرسٹلز جو ہیں اپنے پاس رکھیں, کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ریفریکٹ ہو رہی ہوتی ہے انرجی. ایک تو ریفلیکٹ ہوتا ہے نا خالق صاحب, ایک ریفلیکشن ہوتی ہے, ایک ریفریکشن ہوتی ہے, وہ دوبارہ سے ڈائیورژن لگ جاتی ہے. اچھا, اس کے اندر جو کرسٹلز ہیں وہ بہت سارے کام کرتے ہیں, بچاتے ہیں وہ بھی اللہ بچاتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے وسیلے ہمیں دنیا میں حکم دیے کر ہوتے ہیں. دیتا ہے. بالکل سر, بہت شکریہ آپ کا. آپ کا سر آپ جیسے کوئی سوالات بھی ہیں میں چاہوں گا جی کہ اس میں بھی پلیز جواب دے دیتے ہیں لوگوں کو. میرا نام فاطمہ ہے, کشمیر سے ہوں. میرا کینسر بروج ہے, مجھے چائلڈ نہیں ہے, پلیز بتائیں کہ مجھے کب تک, مطلب بچہ نہیں ہے ان کو, اچھا کب تک ہوگا. 14 سال ہو گئے ہیں شادی کو مگر چلڈرن نہیں ہے. اب بتائیں کب ہوگا اور کام ٹھیک ہوگا. اچھا, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے ان کی؟ نہیں دی ہوئی. آپ بیٹا ڈیٹ آف برتھ اپنی دوبارہ بھیجیں, کوشچن اپنا دوبارہ بھیجائیں, انشاءاللہ آنسر کر دیں. اچھا جی, تھینکس گاڈ فار کینسر. بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے کینسر نے, یہ نورین شیخ کہہ رہی ہیں. پرائز بانڈ نکل سکتا ہے ورکوں کا؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ وہ نکل گیا, ہاں جیب سے نکل گیا. ہاں ہاں, ایک ہوتا ہے کہ وہ نکل گیا مالا مال. اب دیکھیں اس کے اندر نا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے, اپنا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ ایٹ لیسٹ جو ہے جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی وہ بتا دیں تو بہت ہیلپ کر سکتا ہوں میں آپ کی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. میری بیٹی کا نام طوبہ ہے, 12 اکتوبر 2002. شادی اور کیریئر کے بارے میں اس کا بتا دیں. طوبہ کا ڈیٹ آف برتھ 12 اکتوبر 2002. اچھا جی چیک کر لیں. یہ اس 12 اکتوبر 2002 یہ جو لگ رہا ہے نا 2 اکتوبر والا سورج گرہن, اس کے بعد بینیفٹ آئے گا انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیں یہ جو کارڈ ہے نا, یہ دیکھیے سورج ہے پیچھے, سورج ہے. اس سورج گرہن کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازی کرے گا, دعا بھی ہے اور لگتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے. رضیہ سلطانہ, میرے حالات کب بہتر ہوں گے؟ عمر تقریباً 40 سال ہے. اچھا, اب اگر ہم ان کو لبرا کنسیڈر کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ چاند گرہن کے بعد سے ٹھیک ہے چیزیں موو ہونی شروع ہوں گی ٹھیک ہونے کی طرف انشاءاللہ. ٹھیک ہے. منصور پاشا, ڈیٹ آف برتھ 9/12/1989. مدر کا نام فریدہ بی بی ہے. میرا ٹائلز کا شو روم ہے, میرا دھندا کب سٹارٹ ہوگا؟ دھندا کب دھندا ہے پر بندہ ہے یہ. اچھا منصور پاشا صاحب کا دیکھتے ہیں. آپ کا جناب یہ نیکسٹ ویک جو آ رہا ہے نا, یہ آ رہا ہے لبرا کا ویک, لبرا کا منتھ آ رہا ہے. تو اب اللہ کرے کہ شروع ہو جائے اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام سر, میرے بھائی کا نام عمر ہے, گھر میں ہر وقت لڑتا رہتا ہے, کب تک لڑائی جھگڑا ختم ہوگا اور گھر کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے؟ نہ ان کی ڈیٹ آف برتھ تو دیں, جو بھی ہے ڈیٹ آف برتھ کے بغیر مشکل ہوگا. کہ سر یہ بھی ولاگ بناؤ 60 ستی کے حوالے سے, جس بروج کے اوپر 60 ستی لگی ہے اس بروج کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے. میں 60 ستی کو نہیں مانتا جی, نہیں ہوتی ہے کچھ بھی میرے حساب سے, میرے اور ویوز ہیں, کبھی کریں گے ڈیٹیل سے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. شکریہ. ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, آل پہ کلک کریں. اسٹرالوجی, نیمرولوجی, کیلکولیشن کا علم ہے, حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے, کرنا میرے اللہ نے ہے. اور یہ ہم کبھی نہ دعویٰ ہے اس کے اندر, نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جی جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہوگا. ہو سکتا ہے میرا جو اللہ چاہے یہ نہ پہننے سے بھی آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں. بے شک یہ صرف احتیاط ہے, ریمیڈی ہے کہ آپ کر لیں. سارے کے سارے نا لوگ جو ہیں وہ مطلب اسلام میں نہیں ہیں, ہمارے ویورز میں تو نان مسلمز بھی ہیں, ایسا ہی ہے, تو ان کو بھی تو ریمیڈیز چاہیے نا. ریمیڈیز چاہیے. ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ مریض کی ذات بات تو نہیں پوچھتا ہے, مذہب تو نہیں دیکھتا, بالکل ایسا ہی, وہ تو صرف اپنا اس نے نسخہ دینا یا دوائی دینی. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.